پیغام پاکستان فرمایا نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی یہ کانفرنس بلکہ ایک سلسلہ کانفرنسوں کا، اس کے لیے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اسلام آباد میں اس موقع پر اس کانفرنس کا کیا جانا۔ ہمارے ہاں اختلافات، مسلکی اختلافات، میں تھوڑی سی اجازت دیں تو تاریخی حوالے سے کہ قادیانیوں کو 1974 میں غیر مسلم قرار دیا گیا۔ اس وقت تک نعرے لکھے ہوتے تھے کافر کافر قادیانی کافر۔ یہ معاملہ ہوا، اس کے لیے بہت سی پریشر آئے، بہت کچھ ہوا اس کو ختم کروانے کے لیے کہ یہ نہ ہو۔ اس کے بعد کہ 2-3 سال کے عرصے کے بعد ہی یہ نعرہ بدل گیا اور قادیانی کی جگہ شیعہ آ گیا کہ ایک وہ لوگ جو پاکستان میں استحکام نہیں تھے دیکھ سکتے، نہیں تھے دیکھنا چاہتے، انہوں نے ایک نیا لڑائی کا ڈھنگ بنا دیا، ایک نیا اختلاف کا ڈھنگ بنا دیا۔ اور اس میں میں ایک بات گزارش کروں گا کہ کوئی ایک نہیں، سارے مسالکی، وہ شیعہ بھی ہیں، وہ سنی بھی ہیں، وہ دیوبندی بھی ہیں، وہ بریلوی بھی ہیں، سب نے اس جھگڑے میں، اس لڑائی میں اپنا حصہ ڈالا۔ اس کے لیے یہ جو پیغام پاکستان کانفرنس کا بنا ایک عہد آیا، اس میں بے شمار علماء نے سان کیے، دستخط کیے۔ اس کے لیے یہ تو شاید اس کی تجدید کا ایک بہانہ ہے کہ جو کوئی اس کو ماننے والے ہیں وہ اپنے ذہنوں میں اس کو تازہ کریں، اس پیغام کو تازہ کریں، اس میں جو کچھ اس وقت طے ہوا اس کو تازہ کر لیں۔ جو لوگ اس کی مخالفت کرنے والے اور اس کی مخالفت پاکستان کی مخالفت ہے، پاکستان کی مخالفت مسلکی اختلافات کے ساتھ لے کے کہ آج کے دور میں اگر رمضان سے پہلے محرم سے پہلے رمضان کے اگر ٹی وی کے پروگرام دیکھے جائیں تو اس میں چن کر کچھ چینلوں پر ایسے موضوعات لائے گئے کہ جن میں ہر کسی کے لیے ایک انگیخت کی بات تھی، ایک اس کے اندرون میں جذبات بھڑکانے والی بات ہے کہ وہ حلالے کے معاملے آئے، وہ مدعا کے معاملے آئے، وہ مشیار کے معاملے آئے کہ یہ معاملے اس کو اس طرح کے معاملات کو لانا کیا نئی نسل کو انگیخت کرنا نہیں ہے؟ اور جس طرح سے طاہر اشرفی صاحب نے بیان کیا کہ 12 سال کے بچے نے ان پر حملہ کیا اور اسے یہ نہیں پتا کہ اس پر ان کے لیے حملہ کروانے والا کون ہے۔ اور یہ یقیناً جو پاکستان دشمن طاقتیں ہیں، جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں کہ جنہوں نے 20 سال سے پاکستان کو ایک جنگ کا مقام بنایا ہوا ہے جہاں کوئی بھی محفوظ نہیں۔ اور میں ایک بات گزارش کروں گا کہ نجف شرف میں علامہ بشیر نجفی رحم اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے، ان سے ملاقات ہوئی ہماری اور انہوں نے باتوں میں، گفتگو میں بات کہی کہ کیا مجھ سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ میں ایک ہاتھ چھوڑ کر اور ایک ہاتھ باندھ کر نماز پڑھوں؟ یقیناً اگر میں زیر ناف ہاتھ باندھ کر نماز پڑھتا ہوں تو میں اس بارے میں کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اسی طرح ہمیں یہ احساس بھی رکھنا چاہیے کہ جو ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتا ہے یا ہاتھ سینے پر باندھ کر نماز پڑھتا ہے وہ بھی اس کے لیے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر یہاں اختلافات اور مماثلات کی بات ہوئی، اس میں ایمان کی بات جہاں آتی ہے کہ قرآن مجید کا جو ارشاد ہے کہ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ کہ اس میں کسی بھی ایمان مسلمان کا، کسی بھی با ایمان کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اگر وہ اس میں اختلاف کرے گا تو وہ دین سے نکل جائے گا۔ اب باقی جو باتیں ہیں اختلافات فروعات میں ہیں اور فروعات کو ہمارے ہاں دین بنا کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اس کے لیے میں 2-3 باتیں گزارش کروں گا کہ ایک تو آج یہاں ہمارے تمام مسالک کی نمائندگی ہے کہ ایک
ائمہ کرام، اور میں ایک بات گزارش کروں گا، نور اللہ قادری صاحب کی سربراہی میں کراچی میں کانفرنس تھی، وہاں ایک تجویز یہ آئی کہ ہر مسلک کا دوسرے مسلک کے آدمی کو اپنے ادارے میں بلائے، ان سے تقریر کروائے، اور اپنی تقریر میں دوسرے کی مخالفت مت کرے، دوسرے پر اعتراض مت کرے، دوسرے پر تنقید مت کرے، اپنی بات کریں، دین کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، وہ کیا کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہوگا، میں کیا کر رہا ہوں مجھے اپنا جواب دینا ہے اپنے اللہ کی بات کا۔ اور یہ اگر ہم اس بات کو کہ یہاں ایک کمیٹی ایسی بنے کہ سارے مسالک کے لوگ موجود ہیں اور وہ اس بات کی پابندی کروائے، ان کے پاس یہ چیز آئے کہ اگر کوئی امام ہے، کوئی ذاکر ہے، کوئی مسجد میں ہے، کوئی خطیب ہے، وہ کوئی کسی دوسرے مسلک پر تنقید کرتا ہے یا اس کے مقدسات کے بارے میں بات کرتا ہے تو وہ اس کمیٹی میں بات آئے اور یہ کمیٹی پھر اس کا فیصلہ کرے اور اس پر پابندی لگائے یہ کمیٹی۔ دوسری میں گزارش، نور اللہ قادری صاحب موجود ہیں، میں نے شاہ بخاری صاحب سے بھی یہ گزارش کی کہ یہ حکومتی لیول پر کہ جو میڈیا میں اس طرح کی باتیں کہ جن سے طبیعتوں میں اختلاف آتے ہیں، بچے جن کے ذہن خراب ہوتے ہیں، بچے جو اپنے دین اسی شے کو دین سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، جو فروعی اختلافات ہیں، اس طرح کے پروگراموں پر مکمل پابندی ہونی چاہیے، اور جو کوئی اس پر باقی اور بھی آ رہے ہیں پابندی کے بل آ رہے ہیں اور ان پر بے شمار قسم کے جرمانے، تو کیا ہم اپنے دینی اہداف کے لیے یا اپنے دین کی حفاظت کے لیے یا اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کیا اس طرح کے پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی؟ اور میرے نزدیک تو یہ ضرور ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔